سورۃ المومن، جس سے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی 40ویں سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اللہ کی وحدانیت، توحید، قیامت، جزا و سزا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور گناہوں سے توبہ کی دعوت ہے۔ اللہ نے اس سورت میں اپنے بندوں کو نصیحت اور سبق دیا ہے تاکہ وہ نیک راستے پر چلیں اور برے اعمال سے بچیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بے حد طاقتور ہے۔ اللہ بندوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں، توبہ کریں اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ دوسرا موضوع، کفار کی ہٹ دھرمی۔ سورت میں کفار کا ذکر کیا گیا ہے جو حق بات کو سننے سے انکار کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے ان کفار کو خبردار کیا کہ وہ ان قوموں سے سبق لیں جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ تیسرا موضوع، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر فرعون نے غرور اور تکبر میں حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ چوتھا موضوع، مومن شخص کی نصیحت فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں ایک مومن شخص تھا جو ایمان چھپائے بیٹھا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس مومن شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں۔ اس مومن شخص نے انہیں پچھلی قومیں نوح، عاد، سمود کے انجام کا حوالہ دیا اور کہا کہ جو اللہ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو انکار کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ پانچواں موضوع، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں ہر قسم کی خوشی اور نعمتیں ملیں گی۔ برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا جہاں انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جہنم میں وہ پکاریں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر اس وقت ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چھٹا موضوع، اللہ کی قدرت۔ اللہ نے آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات جانتا ہے، دلوں کے راز بھی۔ ساتواں موضوع، دعا کی اہمیت۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنا بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نیک لوگوں کا انجام۔ نیک لوگ جنت میں خوشی سے رہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں جنت میں سلامتی اور خوشی کے پیغام ملیں گے۔ برے لوگوں کا انجام۔ برے لوگ جہنم میں حسرت اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے، مگر اس وقت ان کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ سبق: اللہ کی عبادت خالص نیت سے کرنی چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ دعا کی اہمیت کو سمجھنا اور اللہ سے ہر وقت مدد مانگنی چاہیے۔ حق بات سننے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات مشکل ہوں۔ اللہ کی قدرت اور نشانیوں پر غور و فکر کرنی چاہیے تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ یہ سورت ہمیں توحید، صبر، شکر اور قیامت کی تیاری کا سبق دیتی ہے۔